میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج قرآن سے عشق و محبت نہیں ہے۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھ اے حذیفہ تیری محبت عشق کتنی ہے قرآن سے؟ انہیں قیصر روم کے فوجیوں نے پکڑ کے گرفتار کیا۔ جب قیصر روم کے دربار میں لایا تو انہوں نے جب ان کے حسن و جمال کو دیکھا تو ورتے حیرت میں ڈوب گئے، کہنے لگے کیا عرب کے سرزمین میں بھی ایسے حسین و جمیل ہے؟ صرف 25 سے 30 سال کی عمر ہے اور حسن و جمال کا ایسے پیکر ہے کہ ورتے حیرت میں ڈوب گیا بادشاہ دیکھ کے۔ تو بادشاہ نے پیشکش کر دی، کہا اے نوجوان تیرا حسن لاجواب ہے، با کمال ہے، میں تجھے اپنی بیٹی نکاح میں دینا چاہتا ہوں، کیا تجھے منظور ہے؟ میں عدی حکومت دینا چاہتا ہوں، کیا تجھے منظور ہے؟ لیکن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے دنیا کی لالچ مت دے، یہ زندگی محمد کی غلامی کے لیے وقف ہو چکی ہے، قرآن کی عشق و محبت کی تلاوت کے لیے وقف ہو چکی ہے۔ اے ظالم تو میرے دل سے محمد کی محبت کو، قرآن کی عشق کو نہیں نکال سکتا۔ بادشاہ ظالم نے کہا اسے 3 دن کی مہلت دو، جہاں 3 دن کی مہلت ہے سوچ لے۔ 3 دن گزرنے کے بعد حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا میری پیشکش کے بارے میں کیا سوچا؟ اس کا یہی جواب تھا بادشاہ جو کرنا ہے کر گزر، پر میرے رب کی عزت و جلال کی قسم حضرت حذیفہ نہ محمد کی محبت کو چھوڑے گا نہ قرآن کی عشق کو چھوڑے گا۔ بادشاہ نے کہا اسے نظر بند کر دیا جائے۔ مسلمانوں 10 دن کے لیے کمرے میں نظر بند کر دیا۔ پھر بادشاہ نے اسے بلایا، بادشاہ نے پھر پوچھا، حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں اے بادشاہ نہ میرے دل سے محمد کی محبت نکلے گی نہ قرآن کا عشق نکلے گا، تیری جو مرضی کرنا ہے کر لے۔ پھر اس نے کہا اچھا پھر اسے نظر بند کر دو، یا تو یہ مر جائے گا یا یہ اپنی بات سے پھر جائے گا۔ 3 دن گزر گئے، 8 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے۔ بادشاہ سوچتا ہے وہ مر گیا ہوگا، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی باہر آنا نہ اندر کسی کا جانا، وہ نظر بند ہے۔ بادشاہ کے دل میں آیا میں خود جا کے اس کے لاش کو دیکھوں۔ جب وہ کمرے میں گیا نوکر نے دروازہ کھولا، بادشاہ نے سامنے دیکھا حضرت حذیفہ سہمی قرآن پڑھتے مسکرا رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا اے حذیفہ 15 دن گزر گئے، نہ تجھے کھانا دیا نہ پینا دیا، میں تو سوچ رہا تھا تو مر کے ختم ہو چکا ہوگا، نہ تو تیری حسن میں فرق آیا نہ تیرے جسم میں فرق آیا۔ حضرت حذیفہ سہمی مسکرائے، فرمایا بادشاہ تو نے میرا کھانا پینا بند کر دیا، قرآن کا پڑھنا نہیں بند کیا تھا، میں قرآن پڑھتا گیا، سیراب ہوتا گیا۔ علامہ نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں حافظ قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے سینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ میرے بھائیوں جب قرآن سینے میں ہو تو پھر یہ عشق ہوتا ہے، جب قرآن کی محبت ہو تو پھر انسان اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا اچھا یہ ایسے نہیں سمجھے گا، اب اسے قتل کر دیا جائے، دھمکی دی۔ حضرت حذیفہ مسکرا رہے ہیں، حسن و جمال کے بھی مالک تھے، چمکتا چہرہ لیے مسکرائے، او بادشاہ کس موت سے ڈراتے ہو؟ جس موت کو ہر وقت گلے لگانے کو ہم تیار ہیں تم اس سے ڈراتے ہو؟ ہم تو محمد کی غلامی میں جان نچھاور کرنے کو تیار ہے، قرآن کی تلاوت پہ اپنی بوٹی بوٹی چلنی کرنے کو تیار ہے، جا جو تو قتل کرتا ہے تو کر۔ اس ظالم نے کیلیں منگوائی اور اسے دیوار کے ساتھ کڑا کر دیا۔ مسلمانوں حذیفہ سہمی ہے، قیصر روم کی دربار ہے، اکیلے ہے، قرآن کی تلاوت لبوں پہ ہے، محمد کا عشق دل میں ہے، یوں چمیخا کر دیا، دونوں ہاتھوں
हाथों पे कीलें गाड़ दी, दोनों पांव पे कीलें गाड़ दी और कहा यूं इसे छोड़ दिया जाए। फिर सुबह देखते हैं वो यूं रहा। एक दिन गुजर गया, रात गुजर गई, दूसरा दिन आया, बेयार मददगार, अकेला तने तनहा। कई दिन गुजर गए, न खाना मिला न पीना मिला। कुरान की तिलावत का खाना और पीना उसी के ग़िज़ा, उसी को ग़िज़ा बनाया हुआ हजरत हुज़ैफ़ा सहमी मुस्कुरा रहे हैं। दूसरे दिन बादशाह आया, यूं दीवार से चुमेखा किया हुआ, उसके हाथों में कील गाड़े हुए, पैरों में कील गाड़े हुए। जब फिर बादशाह ने पूछा, ए हुज़ैफ़ा अब बता इरादा बदला के नहीं? हुज़ैफ़ा मुस्कुरा के कहते हैं, बादशाह मेरा अब भी वही अकीदा है, मैं मोहम्मद की मोहब्बत को, कुरान के इश्क को नहीं छोड़ सकता। मुसलमानों, बादशाह को गुस्सा बड़ा आया, उसने ऐलान कर दिया आग जलाई जाए, बड़ा कड़ा उस पे रख दिया जाए और उसमें तेल डाल दिया जाए और आग लगा दी जाए। जब वो तेल खोल जाएगा, उबल जाएगा, इस खुज़ाफा को उसमें डाल दिया जाए ताकि ये बुन के पकोड़ा बन जाए, इसकी जिंदगी एक सेकंड में झल के खत्म हो जाए। खुज़ाफा सहमी मुस्कुरा रहे हैं। तेल डाला गया, तेल गर्म हुआ, खोलने लगा। हजरत खुज़ाफा सहमी को उठाया और उस खोलते तेल में डाला। अब तेल पकता गया, तेल और पकता गया। खुज़ाफा सहमी उसी तेल के अंदर गए। बादशाह ने ऐलान किया अब तो हड्डियां हड्डियां हो चुकी होंगी, इसे निकालो, इसे निकालो। जब निकाला गया, खुज़ाफा के कलमे पे अब भी जारी था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मंजर देखा तो बादशाह की सारी रईयत कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई।